بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحديث الثالث وعشرون عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه۔ وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجف فبكلمة طيبة۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو کھجور کے ایک صدقہ کے ذریعے سے، کھجور نہیں، پوری کھجور نہیں تو پورے کھجور کے ایک پورشن، اس کے ٹکڑے کے ذریعے، ایک کھجور کے 4 حصے کر کے بھی اگر آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، تو کہا کہ اس کے ذریعے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ روایت جو ہے متفق علیہ روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالی ہم کلام ہوں گے۔ قیامت میں، حشر میں اللہ تعالیٰ ہر بندے سے بات کریں گے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، انٹرپریٹر بھی کوئی نہیں، اللہ ہر ایک سے اس کی زبان میں بات کریں گے، سارے لوگ عربی بولیں گے وہاں پر۔ تو ہر شخص دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا اس کو دوزخ نظر آئے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ۔ اگر تم کھجور کے مختصر سے پورشن اور حصے کو صدقہ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اور اگر وہ بھی تمہارے پاس صدقے کے لیے نہیں ہے تو تمہاری ہر بات، اچھی بات، یہ صدقہ ہے۔ تمہاری ہر اچھی بات جو تم کسی کو کہو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی اچھی بات، ذکر، یہ بھی اچھی بات، کسی کو اچھی بات کی نصیحت کرنا، کسی کو صلاح دینا، یہ بھی اچھی بات ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تم اس کے ذریعے بھی اپنے آپ کو اگر جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ یہ تو ہو گئی حدیث۔ اس باب کی تقریباً 3 حدیثیں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ 23، 24 اور 25 حدیثیں ٹوٹل اس باب کے اندر ہیں، جو الحمدللہ ہم نے مفصل پوری احادیث پڑھی ہے۔ 3 حدیثیں باقی رہ گئی۔ ابھی کچھ دنوں سے جو یہ ہمارا ہیٹنگ وغیرہ کا مسئلہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ اس بھائی نے بہت کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر نصیب فرمایا۔ بیچارہ پورا دن یہاں پر رہے، اس کے پیچھے، کبھی اس کے سر کے اوپر۔ تو کل ایسے ہی میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا،
اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ بنا کر کسی کو بھیج دیا، اس کے ہاتھوں سے وہ چالو کروا دیا. تو یہ دل میں یہ بات آئے گی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ چیزوں کا سولوشن ہمارے پاس ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہوتی ہیں، یا تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، یا یہ کہ بہت سی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یا تو اس کو اگر صحیح الفاظ کی تعبیر مل جائے، اللہ کرے کہ صحیح ہو، کہ ہم اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس کو کیا آتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ چیزیں فری میں مل رہی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار. لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ ہائر ہوتا ہے اور اپنے بہت پیسے خرچ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسے خرچ کروں گا تو اچھا ملے گا، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا بھی. بہت سی مرتبہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی انسان کھڈے میں پڑ جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں سامنے ہوتی ہے اور بہت سی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا آتا ہے، اس کو کیا سمجھ پڑتی ہے. تو بھائی چیز ایسے نہیں ہے. بہت سی مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو آج مجھے بہت اچھا لگا کہ گاہ باشد کہ کود کے نادا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. فارسی میں ان کی 2 کتابیں گلستاں بوستاں ہم کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں حکایات وغیرہ ہے فارسی کے اندر، سٹوریز وغیرہ بیان کی جاتی ہے فارسی کے اندر، پھر سٹوری بیان کر کے اس کا مورل بیان کیا جاتا ہے کہ اس سٹوری سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بچے کا تیر بھی نشانے پہ لگ جاتا ہے، اور جو نشانے کا ماہر ہوتا ہے اس کا نشانہ بھی کیا کر جاتا ہے، خطا کر جاتا ہے. تو کبھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی کسی کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، کسی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، کسی کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا، اس کو کیا آتا ہے. بات سب کی سننی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ پاک کے اندر ایک مرتبہ کسی کا انتقال ہوا. کوئی عورت تھی، تو عورتیں اس کو غسل دینے کے لیے آئیں. جس طرح مدن ہوتا ہے عورتوں کو عورتیں غسل دیتی ہے. جب اس عورت کو غسل دیا جا رہا تھا تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے بلکہ مردوں کی بھی عادت ہے، اسی لیے اسلامی ہدایت یہ ہے کہ جو لوگ غسل دینے کے لیے جائیں وہ امانت دار ہونے چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے. کیوں؟ تاکہ اگر مریض کے میت کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے، کوئی ایسا ڈیفیکٹ، کوئی فالٹ یا کوئی عیب ایسا دیکھے تو وہ باہر جا کر لوگوں میں اس کا چرچا. ایک عیب تو ہوتا ہے کہ جسمانی عیب ہے، اس کے بدن کے اندر کوئی عیب ہے، وہ ہے. ایک ہے کہ بھائی بدن تو سلامت ہے لیکن اس کی زندگی کا کوئی عیب اس کو معلوم ہے. اب تو مر گیا، اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ اپنے مردوں کو اچھے ناموں سے یاد کرو، اچھی چیزوں سے یاد کرو، ان کی برائیاں مت بیان کرو، کیونکہ اس کو جہاں جانا تھا وہ تو پہنچ چکا ہے. اب تمہاری برائی سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا. ابھی ہی آنے سے پہلے، ابھی عشاء سے پہلے بچوں کو پڑھا رہا تھا، حدیث کا سبق چل رہا تھا، تو ابھی ایک حدیث گزری کہ بھائی میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اس کے رشتہ داروں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے. بیویلنگ، ایک تو ہے مون کرنا، مون کی تو اجازت ہے لیکن اگر حدود میں رہ کر ہو. مون انسان روئے، نیچرل چیز ہے کہ انسان کا فیملی ممبر کوئی اگر انتقال کر جاتا ہے تو انسان کو رونا آتا ہے. تو یہ تو نوحہ، یہ تو ایک مون ہے. 3 دن تک اس کی اجازت ہے، 3 دن تک اس کی اجازت دی گئی، چاہے کسی کا بھی انتقال ہو. صرف عورت کے لیے حکم ہے اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے کہ اس کو عدت گزارنی ہے.
ورنہ کسی کے لیے حکم نہیں ہے کہ بھائی 3 دن سے زیادہ، 3 دن کے بعد اپنی زندگی نارمل. تبھی غم رہتا ہے. گھر والے ہوتے ہیں بھائی، ایک انسان 50 سال سے 40 سال سے 60 ایئر سے آپ کی زندگی کا حصہ، آپ کے فیملی کا حصہ، آپ کے گھر کا حصہ ہے، وہ اچانک چلا گیا تو ایک خلا محسوس ہوتا ہے، طبیعت پر غم رہتا ہے. لیکن کہا کہ بھائی کوشش کرو کہ انسان اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. تو حدیث آئی کہ بھائی انسان میت کو تکلیف ہوگی، میت کو عذاب دیا جاتا ہے، جو رشتہ داروں کی طرف سے جو بیویلنگ ہوتی ہے، ان کی طرف سے جو نوحہ کیا جاتا ہے. وہ کس طرح کا نوحہ ہوتا ہے کہ کپڑے پھاڑنا، بالوں کا کھینچنا، تھپڑ مارنا اور طرح طرح کے الفاظ بولنا. تو اس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر محدثین نے سوال اٹھایا کہ سوال یہ اٹھایا کہ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کی نیکی بھی کسی کو کام نہیں آئے گی اور کسی کا گناہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. کسی کے گناہ کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں ہوگا اور میری نیکی سے کسی کو فائدہ نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر انسان کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے. تو سوال اس حدیث کے اوپر یہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنے کی وجہ سے، اس طرح مار پیٹ کرنے کی وجہ سے رشتہ دار کر رہے ہیں، لیکن سزا کس کو دی جاتی ہے؟ میت کو دی جاتی ہے. تو کہا کہ قرآن تو منع کر رہا ہے کہ کسی کی سزا کسی کو نہیں دی جائے گی. تو اب یہ لوگ نوحہ کر رہے ہیں، یہ لوگ بیویلنگ کر رہے ہیں، تو اس کی سزا میت کو کیوں دی جا رہی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں میت کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت نہیں کی. اس کو مرنے سے پہلے یہ وصیت، یہ ول، یہ بیکویسٹ بنانی چاہیے تھی. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد کوئی بھی ان اسلامک چیز مت کرنا. اس کو یہ ول بنا کر جانا چاہیے تھا، ان کو بتا کر جانا چاہیے تھا. چونکہ وہ بتا کر نہیں گیا، اس نے ان کی تربیت نہیں کی، یہ گھر کا امیر تھا، تو اب انہوں نے اس کی صحیح طریقے سے نرچرنگ نہیں کی. اب یہ لوگ ان اسلامک چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کی سزا کس کو ملے گی؟ تو مدینہ پاک کے اندر عورتیں اس طرح غسل دے رہی تھی. بتایا کہ بھائی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کو اگر کوئی چیز معلوم بھی ہو جائے تو لوگوں کے اندر بھی بیان نہ کرے اور وہاں بھی بیان نہ کرے. تو وہاں جو عورتیں غسل دے رہی تھی انہوں نے غیبت کرنا شروع کیا. غیبت تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے. شریعت نے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس میں سب کو انوالو، یعنی اس کا جو بھگتان ہے، اس کا جو نقصان ہے، سب کو ہوتا ہے. گناہ سب تمام لوگوں کو کور کر لیتا ہے. سود کے متعلق شریعت نے بیان کیا، سود دینے والا بھی گنہگار، اس کا لینے والا بھی گنہگار، اور جو اس کو لکھتا ہے، اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کے ریکارڈ کو محفوظ کرتا ہے، انٹری کرتا ہے، وہ بھی گنہگار. یعنی جو بھی انوالو ہوگا سب گنہگار ہو جائیں گے. اس طرح شراب کے متعلق فرمایا، بنانے والا گنہگار، پینے والا گنہگار، اور جو سرو کرتا ہے وہ بھی گنہگار. تمام کو گناہ میں شامل کر دیا. اسی طرح غیبت کے اندر بھی ہے، غیبت کرنے والا بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار، کیونکہ اس نے اس کو روکا نہیں. اسی لیے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ التبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں کسی آدمی نے غیبت کی تو وہ حضرت کودے اور کود کر اس کے ہونٹ پکڑ لی. کود کر اس کی کیا پکڑ لیا؟ ہونٹ پکڑ لی. تو وہ مجلس والے دیکھنے لگے بھائی کیا ہو گیا، اس کو بولنے کی نہیں دے رہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہا تھا، اس کو روک رہے تھے. اتنا سنگین ہے. تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کو شریعت نے سب کو محفوظ، سب کو گھیر لیا ہے. اس کے اندر اس کا وبال سب کے اوپر آتا ہے. ان میں سے ایک غیبت بھی ہے. ہاں، غیبت کے متعلق کہ بھائی اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لے. اسے کیا کر لے؟ معافی مانگ لے. علماء نے بھی لکھا ہے کہ ہاں کسی کی غیبت کی تھی، اب وہ دنیا میں ہی نہیں ہے، وہ چلا گیا، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا. تو کہا کہ بھائی اس کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرتا ہے.
اس کے لیے پڑھ کر استغفار کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے، ثواب بھیجتا رہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی روح کو راضی کر دے. گارنٹی نہیں ہے. اصل تو یہ چیز ہے کہ اس کے پاس جا کر، کیونکہ اس کا معاملہ حقوق العباد سے ہے، اللہ سے معافی مانگے گا تب بھی معافی اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ یہ انسان معاف نہیں کرے گا. اس کا تعلق حقوق العباد سے. تو امام مالک مدینہ کے اندر اسی طرح عورتیں غسل دے رہی تھی، غسل کے درمیان انہوں نے غیبت شروع کی. اب غیبت کرتے کرتے ایک عورت کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ عورت جو ہے یہ فاحشہ تھی، یہ بدکار عورت تھی. یہ عورت کیا تھی؟ بدکار تھی. اب اس کی زبان سے یہ نکلنا ہے کہ ان کو غسل دے رہے تھے، اس عورت کا ہاتھ وہ میت جو غسل عورت تھی اس کے ران کے پاس، اس کے پیر کے اوپر، اس کی تھائی کے اوپر تھا. تو جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے کہ یہ عورت بدکار تھی، اس کا ہاتھ چپک گیا، اس کا ہاتھ چپک گیا ہوگا. اب یہ عورتیں پریشان، طاقت لگا رہی ہے، زور لگا رہی ہے اس کو نکالنے کے، لیکن ہاتھ ہے کہ نکلنے کا نام نہیں. بہت کوشش، پھر وہ چیختی چلاتی باہر آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے اندر اس کا ہوا مچ گیا کہ بھائی اس طرح سے ہوا ہے. اب یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ شاذ و نادر یا آئسولیٹڈ کیس ہے کہ بھائی بہت کم پیش آتا ہے. پر ایک چیز تو ایسی ہوتی ہے کہ جو روٹین ہوتا ہے، جو عام متن پیش آتا رہتا ہے، اس کا جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے. اب لوگ مدینہ میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے جو اس وقت کے جو سینئرز تھے ان سے کانٹیکٹ کیا گیا، ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے، اس کو کس طرح سے جدا کیا جائے. اب تمام لوگوں کو پوچھ کر یہ لوگ نا امید ہو گئے. تو اسی وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس، جو مسجد نبوی شریف میں کیا دیا کرتے تھے؟ درس دیا کرتے تھے. مقام تھا امام مالک کا، مقام تھا. حدیث سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق، مدینہ پاک سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ، اتنا تعلق تھا. حج فرض کے علاوہ کبھی مدینے سے باہر نہیں گئے. حج فرض ادا کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ نہیں نکلے ہیں کہ مجھے مرنا ہے تو مدینے میں مرنا ہے. اتنی محبت تھی مدینے سے، اتنا تعلق تھا مدینے سے. اور حدیث کی بڑی عظمت تھی ان کے پاس، بڑا رعب تھا ان کا، بڑا رعب تھا ان کا. بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آنے سے کانپتے تھے. اللہ نے ایسا حدیث میں ان کو رسوخ، ایسا مضبوط علم دیا تھا. امام شافعی جیسے کہ استاد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے کہا کہ آپ نے سب بڑوں بڑوں سے پوچھ لیا ہے، اب ایک نوجوان باقی ہے. امام مالک نوجوان تھے اس وقت، تو اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس کو بھی پوچھ لو. وہی شیخ سعدی کی بات کہ بہت سی مرتبہ بڑوں کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے نشانے خطا کر جاتے ہیں، لیکن بہت سے مرتبہ بچے کا نشانہ صحیح لگ جاتا ہے. کہا کہ آپ نے سب کو پوچھا تو اب اس نوجوان کو کیوں باقی رکھ رہے، اس سے بھی پوچھ لو، شاید اس کے پاس سے کچھ نکل جائے. ایسا ہوتا ہے نا. ہماری بات وہیں سے چلی تھی، وہ ہیٹنگ کے اوپر سے چلی تھی بات میں. جیسے کہ دہلی کے اندر حکیم ہوا کرتے تھے، حکیم اجمل خان. 1868 میں میرے خیال سے ان کی پیدائش، 19 سینچری کے اندر. بڑے ماہر طبیب تھے، حکیم تھے، حاذق تھے. ان کے جو دادا تھے، یہ جو مغل بادشاہوں میں جو بابر گزرا ہے، تو بابر کے زمانے میں یہ لوگ ہندوستان آئے، اور ان کے دادا یہ مغل، چونکہ بادشاہوں کے پاس تو اپنے حکیم ہوا کرتے، اس زمانے میں ہاسپٹل وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس اپنے خود کے حکیم ہوتے تھے. تو ان کے جو دادا ہوتے تھے یہ مغلوں کے یہاں حکیم ہوا کرتے تھے، مغلوں کے یہاں. اور حکیم اجمل
ان کا بڑا نام تھا دہلی کے اندر، بڑے ماہر، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں طب کے اندر، حکمت کے اندر. پہلے وہ سیاست میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے، بعد میں وہ کافی سیاست میں بھی ایکٹیو ہو گئے تھے. پھر کانگریس کی طرف سے ان کو انچارج بھی بنایا گیا تھا، کانگریس کے لیے بھی وہ لڑے ہیں وہاں پر ہندوستان کے اندر. ان کے پوتے ہیں، وہ مائیگریشن کے وقت جب پارٹیشن ہوا ہے تو وہ پاکستان چلے گئے تھے، تو انہوں نے اپنے دادا کے نام سے وہاں پر پاکستان کے اندر طب شروع کیا تھا وہاں پر. وہ آج بھی ہے، حکیم اجمل خان دواخانہ، وہ پاکستان کے میرے خیال سے آج بھی ہے، کہ میں اس کی ویب سائٹ چیک کر رہا تھا، اس کی ویب سائٹ ابھی بھی ایکٹیو ہے پاکستان میں. تو یہ ان کے پوتے نے وہاں پر شروع کیا پاکستان کے اندر. تو حکیم اجمل یہاں دہلی کے بہت بڑے حکیم، ان کے متعلق لکھا ہے کہ چہرہ دیکھ کر مریض کو پہچان لیتے تھے. رامپور کے نواب ہوتے تھے، رامپور کے نواب، ان کے یہ جس طرح کوئی پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، یہ ان کے پرسنل طبیب تھے، رامپور کے نواب کے حکیم اجمل خان. ان کے شاگرد کی بات کر رہا ہوں. ان کے ایک شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، حکیم ذکی. حکیم ذکی، ذکی کے معنی ہوشیار، اور تھے بھی بڑے ذکی. بہت سے مطلب ایسا ہوتا ہے نا بھائی کہ بھائی بڑے لوگوں کی صحبت، بڑے لوگوں کی، مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا، ہمارے یہاں کہاوت ہے. زندہ ہاتھی جو ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے، مرا ہوا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ مہنگا ہوتا ہے. تو حکیم اجمل تو بہت بڑے آدمی، ان کے پاس جانا بھی مشکل. یہ ان کے شاگرد تھے، حکیم ذکی، اور بڑے ذہین تھے، بڑے ذہین تھے. وہ بڑے بڑے ٹوٹکے بتاتے تھے. بات وہیں سے چل رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ چھوٹوں کی بات بھی کیا آ جاتی ہے؟ کام آ جاتی ہے. دارالعلوم کے نائب محتمم مولانا مبارک علی صاحب، دارالعلوم کے نائب محتمم تھے، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم صاحب مولانا مبارک علی. اور دارالعلوم کی لائبریری کے ناظم حضرت مولانا سلطان علی صاحب. ان دونوں کو زبردست کھانسی ہوئی، زبردست کھانسی. اب کھانسی ہے کہ رکنے کا نام نہیں. اور حکماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی کھانسی جتنی پرانی ہوتی جائے انسان کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ٹی بی کا کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے. اب ان کو کھانسی ہو رہی ہے، ہفتے ہو گئے، کھانسی بند نہیں ہو رہی ہے. تو یہ دونوں گئے حکیم ذکی کے پاس، جو کس کے شاگرد ہیں؟ کن کے تربیت یافتہ ہیں؟ حکیم اجمل خان کے. انہوں نے عربی کے اندر بھی کتابیں لکھی ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے حکیم اجمل خان کی. تو یہ حکیم ذکی کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو کھانسی ہوئی ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو حکیم ذکی نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگر تمہارے گھر میں اچار ہو آم کا، اور وہ آم جو پرانے آم ہو، یعنی فریش نہیں، جو اس سال ڈالا گیا ہو، 2-3 سال پرانے اچار کا آم کا جو اچار ہو 2-3 سال پرانا ہو، اس کو کھاؤ. اب آم کا اچار کھانے کے لیے کہا، جو پرانا آم کا اچار جو تھا. تو یہ مولانا مبارک علی صاحب جو تھے، وہاں دارالعلوم کے نائب محتمم تھے، وہ بڑی عمر کے تھے. تو یہ تو بڑے غصے ہو کر باہر نکلے کہ بھائی بڑوں سے ہم نے یہی سنا ہے کہ جب انسان کو کھانسی زیادہ ہو تو کھٹی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کھٹی چیزوں سے کھانسی بڑھتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا بیڑا گرک کرے گا، یہ تو مار ڈالے گا، یہ تو کھٹی چیز کھانے کو کہہ رہا ہے اور ویسے بھی کھانسی بندی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف جو مولانا سلطان علی صاحب جو تھے، جو دارالعلوم کی لائبریری کے ناظم تھے، وہاں کے انچارج تھے لائبریری کے، تو وہ تھوڑے سے ہمت والے تھے. تو ان کو ان کی ذکاوت کے اوپر، ان کی ہوشیاری کے اوپر کہ حکیم ذکی جو ہے یہ بڑے ذہین ہے، کہ بھائی استاد اس کا اتنا ذہین ہے تو اس کا شاگرد کیسا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے تھوڑی سی ہمت کی. مولانا مبارک علی صاحب نے تو کہا کہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اور بڑھ جائے.
لیکن مولانا سلطان علی صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو یہ کرنا چاہیے. وہ تھوڑی ہمت والے تھے، انہوں نے ہمت کی اور گھر گئے اور اچار نکالا اور 1.5 دنادن صبح میں، دوپہر میں، شام میں 2-4 دن تک اچار ہی کھاتے رہے. صبح میں بھی کھایا، دوپہر میں بھی کھایا، شام میں بھی کھایا، خوب اچار کھایا. اچار کھاتے گئے اور کچھ دن ہوئے ہیں اور ان کو جو زور سے کھانسی آئی ہے تو اس کھانسی کے ساتھ جو وہ کالا بلغم تھا سارا وہ نکل کے باہر آ گیا اور سارا باہر آ گیا. ان کی ثقافت تھی. تو اللہ چھوٹوں سے ایسی باتیں کہلوا دیتے ہیں پاسبل. اسی طرح حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہنوئی تھی، سید معتصم. ان کے بھائی تھے سید محترم. یہ دیوبند کے بڑے رئیسوں میں سمجھے جاتے تھے، مالداروں میں سمجھے ان کا شمار ہوتا تھا. سید معتصم کے بھائی سید محترم. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے کیا ہے بھائی؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند، یہ دیوبند ہے. دیوبند یہاں انسان جائے گا تو یہاں تاریخ میں کھو جائے گا. ان کے خاندان کی اتنی تاریخ ہے کیونکہ ہم تو گئے ہیں وہاں پر. ان کے خاندانی ٹیلر بھی ہیں جو سالوں سے، یعنی پرانے زمانے سے ان کے کپڑے سیتے آئے. ہم کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سلوانا تھا. ہم دارالعلوم دیوبند گئے تھے تو ہمارے جو ڈاکٹر ثقیب صاحب ہیں، جو مولانا سفیان صاحب جو ابھی دارالعلوم وقف کے محتمیم ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے وہ ٹیلر بلایا تو کہا کہ یہ کون ٹیلر ہے؟ کیا ان کے باپ دادا ہمارے باپ داداؤں کے کپڑے سیتے تھے. تو سید محترم، ان کو پیٹ میں بڑا درد ہوا، بہت ہی درد ہوا، سخت درد. اب ایسا درد ہے کہ اس کا کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ درد بڑھتا جا رہا ہے. ادھر گئے ادھر گئے، ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ یہ کینسر ہے. یہ کیا ہے؟ کینسر. یہ جو آپ کو درد جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، یہ کینسر کی وجہ سے. تو بھائی بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کا نام لے کر ہی انسان کو موت کے نظارے سامنے آنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کو لوگوں کے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ لا علاج. ان میں سے ایک کینسر بھی ہے. موت دکھائی دینے لگتی ہے انسان کو. ان کو کسی نے کہا کہ جب آپ نے سارے ڈاکٹروں کو بتایا ہے تو بھائی ہر وقت ہر چیز میں آپ سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں، تو یہاں بھی سیکنڈ اوپینین لے لو. حکیم ذکی کو دکھا دو ایک مرتبہ. وہ حکیم ذکی کے پاس گئے، انہوں نے تھوڑی سی تشخیص کی، انہوں نے ان کو تھوڑا سا جھانچا اور اندر گئے اور کچھ پوڑیاں لا کر دی، تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی پوڑیاں لا کر دی. کہا کہ اس کو کھانے کے بعد لیتے رہنا. ہفتہ انہوں نے کھایا. ہفتہ کھایا تو ان کا پیٹ تھوڑا سا ہلکا ہوا. دوسرے ہفتے آئے تو بالکل یعنی پیٹ کا درد ختم ہو گیا. اور 3 ہفتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے یعنی کوئی چیز میرے پیٹ میں تھی ہی نہیں، ایسا لگ رہا تھا. بالکل پیٹ بالکل ہلکا ہو. اور چونکہ وہ رئیس تھے دیوبند کے بہت بڑے، سید محترم مالدار تھے، تو جب ان کو شفا ہو گئی تو وہ بڑے طباخ اور بڑے بڑے ہدیے اور تحائف، بڑے گفٹس وغیرہ لے کر حکیم ذکی کے پاس گئے ان کو ہدیہ دینے کے لیے. تو حکیم ذکی کو کہا کہ بھائی یہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہا کہ آپ کی تشخیص نے، آپ کی جو دوا نے، آپ کے جو نسخے نے الحمدللہ میرا کام بنا دیا. میں بالکل صحیح سالم ہوں الحمدللہ. میرا جو درد تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، جاتا رہا. تو یہ ہدیے وغیرہ آپ کے لیے لے کر آئے ہوں. تو کہا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ چلو اگر تم میرا ہدیہ قبول نہیں کرتے، اگر ہدیہ قبول کرنا یہ آپ کے اصول کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم آپ نے جو دوائی دی اسی کی فیس لے لو، یعنی اس کو ایز اے فیس قبول کر لو، دوائی کی فیس کے طور پر قبول کر لو. تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے کیا دوائی دی تھی؟ تو کہا آپ نے کچھ پوڑیاں دی، مجھے دی تھی. تو کہا کہ دکھاؤ، دیکھی. تو کہا یہ کچھ نہیں ہے، تو نمک لاہوری ہے، یہ لاہوری نمک ہے جس کو ہم پنک سالٹ کہتے ہیں، یہاں بھی ملتا ہے.
آپ کو وہ پورا راک آتا ہے، اس کو پھر یہ کر کے کیا جاتا ہے. یہ حکیم حکما کے یہاں اس کو بہت یوز کیا جاتا ہے. میں آپ کو نسخے نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ جا کر ٹرائی کریں گے. پھر میرا نا، میں تو صرف وہ جو چیزیں ہوئی ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن واقعتاً ایسے ماہر حکما موجود تھے اور ہے، لیکن تلاش کرنا پڑتا ہے. کس زمانے میں ہمارے سہارنپور کے اندر، میں آج سے کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، 10 سال لے لیجیے، حکیم عزیر ہوا کرتے تھے، جو خاندانی حکما چلے آ رہے ہیں، خاندان سے حکیم چلے آ رہے ہیں. یعنی ان کے خاندان میں یہ تبابت رہی ہے، حکما گزرے ہیں. کچھ نہیں ہے، ہم ان کو دکھائیں گے، وہ ایسے ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ کیا ہے. تو کہا کہ میں نے تو وہ نمک لاہوری دیا تھا، میں نے یہ معلوم کیا، مجھے ایسا لگا کہ تمہارے پیٹ میں ریاح کا انجماد ہو رہا ہے، ہوائیں جو ہیں وہ جم رہی ہے اندر، اور وہ پھر وہ زور کر رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے پیٹ کا درد بڑھ رہا تھا. تو میں نے وہ نمک لاہوری دے دیا، تو اس نمک لاہوری کی وجہ سے وہ جو ہوا کا انجماد تھا وہ ٹوٹ گیا، اور تمہارا پیٹ کیا ہو گیا، درست ہو گیا. تو بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ اللہ چھوٹے کے ذہن میں بات ڈال دیتے. تو کسی کے چھوٹے کی رائے کو بھی کیا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو کیا معلوم، کہ بچے کا نشانہ بھی بہت سی مرتبہ کیا لگ جاتا ہے، نشانے پر لگ جاتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ پریشان ہیں. بڑے علماء سے پوچھا گیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے. تو کہا کہ سب کو پوچھا ہے تو امام مالک کو بھی پوچھو، یہ نوجوان ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے. اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، مسائل کی مشکلات کو سمجھ، یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنا، اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. امام مالک علیہ رحمہ سے اسی وقت مدینہ مسجد نبوی سے سبق پڑھا کر باہر نکل رہے تھے، اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا گیا. تو امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس عورت کا جو ہاتھ چپکا ہے، امام مالک نے فوراً اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے، یہ جو عورت غسل دے رہی تھی وہ اس عورت کی غیبت کر رہی تھی، اس نے اس کے اوپر ایکیوزیشن لگایا ہے، اس کے اوپر تہمت لگائی ہے. وہ عورت ایسی نہیں تھی جیسی وہ عورت کہہ رہی تھی، اور تہمت کی سزا اگر کوئی کسی کو اکیوز کرتا ہے شریعت کے اندر اور اس کے پاس اس کا گواہ نہ ہو، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کو سزا لگائی جاتی ہے، تاکہ یہ آئندہ ایسی جرات نہ کرے، کسی کو بدنام نہ کرے. تو کہا کہ اس نے اس کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کے ہاتھ کو چھڑانے کی ایک ہی شکل ہے کہ اس عورت کو کوڑے مارے جائیں، اس عورت کو کیا مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں. اب ہوا یہ، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس عورت کو کوڑے لگانے شروع ہوئے، ہر کوڑے پر اس کا ہاتھ لوز ہونا، ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا. کوڑے ختم ہوئے، اس عورت کا ہاتھ نکل گیا. یہ ذہانت تھی امام مالک رحمۃ اللہ. آج ہم 2-4 کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، مجتہد سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی ایک ویڈیو دیکھ لیا، کہا کہ اب تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن میں بھی فتوے دے سکتا ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں. ہاں ایسے بہت سارے جانتا ہوں یہاں نوجوانوں کو ایسے کو بس 2-4 ویڈیو سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اس میں علماء کتنی ڈیبیٹ کرتے ہیں اور حدیث کو ترجیح دیتے ہیں کہ کون سی حدیث راجح ہے. یعنی بہت سی مرتبہ انسان ایک ویڈیو دیکھ کر یہ متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یعنی یہ انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جس کی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ کلیور ہے، یہ زیادہ ہوشیار ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو چنا تھا، ان کو چوز کیا تھا، ان کو منتخب کیا تھا، انہی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کو آگے بڑھایا. انہوں نے مسئلے نکال کر ہمارے سامنے رکھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وقت ہو جائے گا ورنہ میں ان کی باتیں آپ کو سناتا، یہ تو میں نے ایگزامپل کے طور پر آپ کو دیا. تو بعد میں وہاں سے میری چلی گئی کہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں بھائی کہ چھوٹوں سے وہ کام کیا کروا اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں کہ جو چیزیں بڑوں کو بہت سی مرتبہ کیا نہیں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے. کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بھائی.
اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو. حدیث فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسری روایت ہے متفق علیہ، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے بات کریں گے، ہر انسان سے بات کریں گے. قریب وہ آج جو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے جو وہ اسرائیل کا کیس چل رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ کے اندر، اور پورے ججوں کی پینل بیٹھی ہوئی ہے، پورے ججوں کی، اور اس طرح پورے دنیا کے، یعنی جی بھائی جو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جائیں گے تو وہ ججز اور وہ جو لائرز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ٹاپ ہوں گے نا اپنے فیلڈ کے اندر. اس میں ہماری ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے، عادلہ ہاشم جس کا نام ہے، ایک مسلمان لڑکی بھی ہے ماشاءاللہ جو ڈیفینس کر رہی ہے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے. تو کل میں نے دیکھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ یہ ججوں کی اتنی بڑی پینل بیٹھی ہوئی ہے، لوئرز نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ قیامت کے دن کے منظر کو یاد کرو جہاں تنے تنہا اللہ کی ذات اکیلی بیٹھی ہوگی. اور حدیث کو دیکھیں کہ ہر انسان سے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائے، اللہ ہر ایک سے بات کریں گے، انبیاء سے بھی بات کی جائے گی، ہر ایک سے پوچھیں گے، انبیاء کو بھی پوچھا جائے گا ماذا عجبتم المرسلین، تم نے ان کو بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا، جب تم نے ان کو بلایا تھا انہوں نے کیا جواب دیا تھا. اور وہاں پہ ترازو قائم کی جائے گی، اللہ سب کے اعمال کو جانچیں گے وہاں پر. تو یہ یعنی یہ منظر ہے. اور مجھے آج تک یاد ہے وہ ایک مرتبہ جب میں پہلی مرتبہ انگلینڈ آیا تھا تو میں وہ ویزا کے لیے گیا تھا وہ ایمبیسی کے اندر. تو جب ایمبیسی میں جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں، تو یعنی آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھیں گے، یعنی لوگوں کی ہوا بالکل ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، چہرے ایسے ڈاؤن ہوتے ہیں. تو میرے بازو میں ایک چچا بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حساس بساس، بالکل خوش. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ان کے چہروں تو دیکھو، قیامت کے منظر میں کیا حالت ہوگی ہماری، قیامت میں اللہ کے سامنے، یہ تو دنیا ہے، یہ تو مخلوق ہے، یعنی یہ اللہ کی کریشن ہے، ان کے سامنے جانے سے ہم کو ڈر لگ رہا ہے، ہمارے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہے، ہماری ہمت پست ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے. تو اس حق تعالی مجدہ کے سامنے جانے سے ہم، یعنی اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے، جن کے سامنے انبیاء علیہ السلام کانپیں گے، اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے. اس منظر کو یاد کرو. تو کہا کہ سارے لوگوں کو وہاں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، کوئی ترجمان نہیں، ایسا بھی نہیں کہ انٹرپریٹر، وہاں تو کورٹ میں انٹرپریٹر ہوتا ہے کہ اس کی آپ کی زبان سمجھ میں آتی ہے، تو براہ راست اللہ بات کرے گا، سیدھی ڈائریکٹ بات کرے گا. انسان اپنی دانی طرف دیکھے گا، اعمال دیکھیں گے، بائیں طرف اعمال، سامنے دیکھے گا جہنم. تو نبی علیہ الصلوۃ نے انکریج کیا کہ جب تمہارا یہ حال ہونے والا ہے تو فکر کرو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی. جہنم سے بچانے کی تو کہا کہ صدقے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، صدقے کے ذریعے. اور صدقہ تو کہا صدقہ، یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہے، بہت ساری حدیثیں ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ انسان کا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، انسان کی اچھی بات بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. جس طریقے سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو جہنم سے بچاؤ. ایک کلمہ طیب، اچھے کلمے کے ذریعے بچا سکتے ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ. 24ویں حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو کھانا کھا کر الحمدللہ کہے. ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ اکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشرب فیحمدہ علیہا. کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو کھانا کھا کر الحمدللہ کہے یا پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے. اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں. کھانا پینا انسان کی فطری ضرورت ہے، ایک طبعی ضرورت ہے. انسان کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسباب کے درجے میں پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ کی اس رحمت پر، اس کے کرم پر ہم قربان جائیں کہ اللہ کھلا بھی رہا ہے، اللہ کھلا بھی رہا ہے. اور کھانے کے بعد صرف کہا کہ تم اللہ کی تعریف کر دو، اس کا شکر ادا کر دو. ان اللہ لا یرضی، تمہاری اس تعریف پر اللہ راضی ہو جائے گا. کھلا بھی وہ رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ صرف کہا اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے دوسری حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ الطاعم الشاکر، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا انسان ایسا ہی ہے مثل الصائم الصابر،
یعنی انسان نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اس کا شکر ادا کیا، اس کی تعریف کی، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک روزدار کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ صبر کرنے والے، یعنی روزہ رکھا، روزہ کرنے کے بعد اس کو کھانے پینے کی طبیعت ضرورت پیش آئی اور وہ صبر کرتا رہا، تو اس روزے دار جو صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، اس صبر کرنے والے روزدار کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد شکر کرنے والے کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اب حدیث کے اندر فرمایا ان یاکل الاکلۃ، اگر اکلۃ کو پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھا لیا۔ اگر اس روایت کو ہم پڑھیں گے ان یاکل الاکلۃ، یعنی ہر لقمے کے بعد، ہر لقمے کے بعد، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہر لقمے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہر لقمے کے بعد۔ وہ فرماتے تھے کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا بہتر ہے اس سے کہ چپ چاپ کھانا کھایا جائے۔ لیکن راجح قول علماء کا یہی ہے، ہاں انسان ساتھیوں کو یاد دلانے کے لیے کبھی کبھی کیا کر سکتا ہے، بیچ بیچ میں ذکر کرے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو صحیح بات ہے وہ ان یاکل الاکلۃ ہے، کہ کھانا کھانے کے بعد اگر کسی کو توفیق، یہ اعلیٰ درجہ ہے، ہر لقمے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹاپ لیول ہے۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہ رہے تو کم از کم اتنا تو کرے کہ کھانا کھانے کے بعد تو کم از کم اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، کون سی بڑی مشکل ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیری ہی تعریف، تو نے کھانا کھلایا، اللہ تیرا شکر، کم از کم کھانا کھانے کے بعد تو اتنا ہی کر لے۔ ہاں لیکن کھانے کے آداب میں سے یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے کھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ پلیٹ شیئر کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا کھا رہا ہے، آپ کھا چکے تو الحمدللہ الحمدللہ، تو آپ زور زور سے الحمدللہ بول کر اس کو امبیرس نہ کریں کہ بھائی ابھی اس نے تو ہاتھ اٹھا لیا، مجھے بھی ختم کرنا پڑے گا، نہیں، آپ آہستہ آہستہ شکر ادا کریں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ ایسا نہ کریں کہ وہ سامنے والا کیا بیچارہ، جب معلوم ہو جائے کہ سامنے والا کھا رہا ہے تو آپ آہستہ آہستہ یہ کریں، یا دونوں طرح جائز ہے۔ ایک حدیث باقی ہے، چلو کوئی نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ لیں گے، نہ آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔